انہی تو عرش پر محبوب کو بلانا تھا، طلب تھی دید کی معراج تو بہانا تھا۔ انہی تو عرش پر محبوب کو بلانا تھا، طلب تھی دید کی معراج تو بہانا تھا۔ شب معراج ایک ہی سوال 700 بار دہرایا گیا، میرے محبوب مانگو کیا مانگتے ہو؟ ایک ہی جواب آیا، میری امت کی مغفرت۔ اختر شام کی آتی ہے فلک سے آرزو، سجدہ کرتی ہے سحر جس کو وہ ہے آج کی رات۔ راہ ایک گام ہے ہمت کے لیے عرش برے، کہہ رہی ہے اے مسلمان سے معراج کی رات۔ حضور چلے معراج کو، ایک بات عجب تھی، ایک رات عجب تھی۔ شب معراج مکے سے جو حق کے کارواں چلے، اوپر قدم حضور کے تھے 7 آسمان تلے۔ اے شان اس رسول کی جو بابائے بطول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ معراج کی رات حضور کو سیدھا آسمان پر کیوں نہیں لے جایا گیا؟ پہلے مسجد اقصیٰ کیوں لے جایا گیا؟ کیونکہ قیامت اس زمین پر برپا ہوگی، اور معراج کی رات جو معاملات پیش آئے ان میں اکثر کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ اسی وجہ سے سفر کی ابتدا یہاں سے ہوئی۔ تمام اہل اسلام کو معراج النبی مبارک ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ جب 27ویں رات آتی تو وہ اعتکاف میں بیٹھے ہوتے تھے اور بعد نماز ظہر نفل پڑھنے میں مشغول ہو جاتے۔ اس کے بعد وہ 4 رکعت پڑھتے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام میں عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزہ رکھے۔ اور اے رجب کی 27 تاریخ ہے، اسی دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے مبعوث فرمایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چند معجزات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی جمائی نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے آگے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جانور پہ سوار ہوئے وہ کبھی نہ بھٹکا نہ بھاگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے میں خوشبو تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پانی میں اپنا لعاب دہن ڈالتے وہ میٹھا ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہاڑوں اور درختوں سے سلام کی آواز آتی تھی، سبحان اللہ۔ حدیث مبارک۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوار شخص پیدل کو، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو، تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو اور چھوٹا بڑے کو سلام کرنے میں پہل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھیں، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز تقدیر سے ہے، یہاں تک کہ عاجز ہونا اور ہوشیار ہونا بھی تقدیر میں ہے۔ حدیث مبارک۔ سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں قرآن کو مضبوط پکڑو اور اس کو اپنا پیشوا اور ہادی بناؤ کیونکہ یہ پروردگار عالم کا کلام ہے، جو اس کے پاس سے آیا ہے اور اسی کے پاس چلا جائے گا۔ جو آیتیں اس میں متشابہ ہیں ان پر ایمان لاؤ، اور جو مثالیں اس میں بیان کی گئی ہیں ان سے نصیحت پکڑو۔
حدیث مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا نازل شدہ آفت اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی سب کے لیے نفع بخش ہے، لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا ضرور کیا کرو۔ حدیث مبارک تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ایمان کا مزہ چکھ لے گا جو اللہ کو پروردگار سمجھ کر، اسلام کو اپنا دین قرار دے کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول یقین کر کے راضی ہو گیا ہو۔ حدیث مبارک خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب بندے وہ ہیں جو لوگوں کے کام آنے والے ہیں۔ اللہ عز و جل کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کسی مسلمان کو خوشی فراہم کرنا یا اس کی کوئی تکلیف دور کرنا یا اس کی بھوک مٹانا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میزان میں جو چیز سب سے زیادہ بھاری ہوگی وہ حسن اخلاق ہے، اور جس میں حسن اخلاق ہو اس کا درجہ روزداروں اور نماز پڑھنے والوں کے برابر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا صدقہ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تکبر اور فخر کی بیماریوں کو زائل کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بھی منقطع ہو جاتا ہے، البتہ 3 طرح کے اعمال کا ثواب بدستور جاری رہتا ہے: صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہو، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ دعا کے مقام پر دعا دینا اپنی جگہ، بد دعا کے مقام پر دعا دے جانا بڑا کمال ہے۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے، تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ تمہیں پتا ہے تمہارے مسئلے کیا ہے؟ تم نے اپنے فیصلے اللہ پر چھوڑ تو دیتے ہیں مگر دل سے نہیں چھوڑتے۔ تم اب بھی چاہتے ہو کہ کاش فیصلہ وہی ہو جو تمہاری خواہش ہے۔ یہ کیسے اعتبار ہے بھلا؟ سمندر کے بیچ کھڑے شخص کو اس بات سے کیا غرض کشتی آر لگے گی یا پار؟ اسے تو بس یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں ڈوب بھی گیا تو یہ میرے لیے آر یا پار جانے سے بہتر ہوگا۔ یہی تو اعتبار کا امتحان ہے۔ اللہ جتنی محبت اپنے بندے سے کرتا ہے وہ آپ کے گمان سے بھی آگے ہے۔ ہم صرف وہ دیکھتے ہیں جو ظاہر خوبصورت ہے، جبکہ اللہ یہ بھی جانتا ہے آپ کے لیے کیا خوبصورت ہے۔ یقین کرو، جس دن اس اعتبار پہ فیصلہ اللہ پہ چھوڑو گے جو بھی ہوا میرے لیے وہی بہترین ہوگا، اس دن نہ صرف آپ بے چینی سے نکل آئیں گے بلکہ فیصلہ آپ کے یقین سے زیادہ بہترین ہوگا، کیونکہ اللہ ساری دنیا اور لوگوں کے دلوں سمت ان کی سوچ کے رخ تک بدلنے پر قادر ہے۔ جوانی کی عبادت، اس لیے پہلے کہ مٹی کا بدن خاک بنے باوضو ہو کر مصلے پر جوانی رکھ دو۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا مگر جب یہ رنگ لاتی ہے تو زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ میں تیری رحمت سے بالکل مایوس نہیں ہوں یا اللہ، بس مجھے میری ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرما دے۔ ضروری نہیں کہ اگر آپ کسی کا دل دکھاؤ تو وہ منہ سے بد دعا دے۔ جب بھی آپ کے وجہ سے اللہ کے سامنے روئے گا تو وہ آپ کو مہنگا پڑے گا۔ نماز کیسا بھی ہو، نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو مانگو ضرور ملتا ہے۔ وہ آزماتا تو ہے مگر راستہ بھی وہی دکھاتا ہے کیونکہ وہ غفور و رحیم ہے۔ قرآن کی دوستی لازوال دوستی ہے کہ جو قبر کے اندھیروں سے لے کر
پلسیرات کی سختیوں تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے کہ بیمار صحت یاب ہو جاتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، مشکلیں آسانی میں بدل جاتی ہیں، غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں۔ بے شک یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ایک دنیا بیٹیوں کی بھی ہونی چاہیے، جہاں صرف اور صرف نرم دل لوگ ہونے چاہیے۔ کچھ لوگ اتنے خود غرض ہوتے ہیں کہ انہیں صرف اپنی فکر ہوتی ہے اور وہ کسی دوسرے کی زندگی تباہ کرتے ہوئے بالکل بھی نہیں سوچتے۔ دنیا میں کبھی کسی اچھے انسان کو تلاش مت کرنا، خود اچھے بن جانا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس کام سے کسی اور کی تلاش ختم ہو جائے۔ اعتماد ایک چھوٹا لفظ ہے جسے پڑھنے میں سیکنڈ، سوچنے میں منٹ، سمجھنے میں دن، مگر ثابت کرنے میں زندگی لگتی ہے۔ اگر آپ کو روزانہ 3 وقت کا رزق ملتا ہے، اگر آپ کے والدین اور بہن بھائی حیات میں ہیں، اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسی بیماری نہیں جو لا علاج ہو، اگر آپ کے گھر کوئی معذور نہیں، اگر آپ کے سر پر چھت اور 4 دیواری کا تحفظ ہو تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ بہت سے لوگوں کو یہ سب میسر نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وہ پتھر کہاں ملے گا جسے دل پر رکھ کر لوگ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے اس کے حالات ضرور جان لیا کرو۔ میں نے انسانوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیا کیونکہ لوگ وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں۔